بندے عزیز ہوں یا رب کر میری توبہ قبول، حضرت شاہ محمد حسن صوفیہ و بیریا کے واسطے۔ آپ حضرت خواجہ حسن سرکار سلطان الاولیاء۔ معاملات کی صفائی۔ آپ حضرت سلطان الاولیاء کی شخصیت روحانیت کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہونے کے باوجود دنیاوی معاملات میں بھی بے مثال دانشمندی، دور اندیشی اور بہترین قیادت کا مکمل نمونہ تھی۔ جیسا کہ مشہور ہے کہ دانشمند کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ آپ نے جہاں معاملات کی صفائی پر زور دیا، وہی کاموں کی ترتیب بھی اس طرح سے ذہن نشین کرائی کہ نتیجے سامنے آنے کے بعد آپ کی شخصیت سے عقیدت کا رنگ اور بھی گہرا ہو جاتا تھا۔ معاملات میں آپ کا اصول تھا کہ غیروں کی طرح کاروبار کرو اور اپنوں کی طرح معاشرے میں زندگی گزارو۔ ممبئی میں آپ کا قیام آپ کے مرشد اور آقا الحاج صوفی میاں احمد حسن شاہ صاحب قبلہ کے مکان پر تھا۔ آپ کے قیام کی وجہ سے مریدین، متعلقین اور معتقدین کی کثرت سے حاضری رہتی تھی۔ تمام مہمانوں اور اہل سلسلہ کی خدمت اہل خاندان اپنے سادات سمجھتے تھے اور خرچ کے معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے تھے، کیونکہ یہ سب کچھ انہی کا تھا اور انہی پر خرچ ہو رہا تھا۔ ایک دن حضرت سلطان الاولیاء نے اپنے خادم کی طرف 1 روپے کا نوٹ پڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، فلاں چیز لے کر آؤ۔ خادم نے عرض کیا، حضور آپ ہی کی عطا کیے ہوئے پیسوں سے وہ چیز آ جائے گی۔ حضرت قبلہ نے فرمایا، ہم جو کہیں وہی کیا کرو، یہ پیسے لے لو۔ لہٰذا خادم نے حضرت سے 1 روپے کا نوٹ لے لیا اور وہ چیز خریدنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ آپ حضرت سلطان الاولیاء سے جس چیز کی فرمائش کی گئی تھی وہ بازار سے خرید کر ان کی خدمت میں پیش کر دی گئی۔ حضرت قبلہ نے اس چیز کو خدمتکار کے ہاتھ سے لے کر اپنے پاس رکھ لیا۔ آدھے گھنٹے بعد انہوں نے اس چیز کو ہاتھ میں اٹھاتے ہوئے خدمتکار سے مخاطب ہو کر خاص انداز میں پوچھا کہ کتنے کی لائے ہو؟ خدمتکار نے اپنی جیب سے پیسے نکال کر پیش کرتے ہوئے عرض کیا، حضور یہ 6 پیسے بچے ہیں۔ حضرت قبلہ نے پیسے لینے کے لیے بڑھا ہوا ہاتھ واپس کھینچ لیا اور فوراً فرمایا، بقایا پیسے اسی وقت اس چیز کے ساتھ دینے چاہیے تھے۔ یہ کہتے ہوئے حضرت قبلہ کے لہجے میں کڑی ناراضگی تھی اور ان کے مبارک چہرے پر غصے کے آثار صاف دکھائی دے رہے تھے۔ حضرت قبلہ کے اس انداز سے خدمتکار کانپ گیا اور فوراً توبہ کی اور عرض کیا، حضور آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ پھر حضرت قبلہ نے ارشاد فرمایا، میاں یہ دنیا داری ہے اور جس کی دنیا داری درست نہیں اس کی دین داری کیا درست ہوگی۔ جو دنیا میں چست ہے وہی دین میں چست ہوگا اور جو دنیا میں سست ہے وہ دین میں بھی سست ہوگا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ اس دن کے بعد سے ہم نے حضرت قبلہ کا یہ ارشاد مبارک اپنے دل و دماغ میں اس طرح بٹھا لیا کہ کوئی بھی معاملہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، حضرت قبلہ کا یہ ارشاد مبارک ہماری نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکا اور الحمدللہ اس کے بہترین نتیجے سامنے آتے رہے۔ قربان جائیے حضرت کی اس تربیت کے انداز پر کہ کتنی اہم بات کو ذرا سی بات میں سمجھا دیا۔ یہ تو معاملات سے متعلق آپ کا طریقہ تھا۔ اگر کوئی مرید آپ کو اپنے گھر کھانے کی دعوت دیتا تھا تو آپ پہلے ساری معلومات حاصل کر لیتے تھے اور اچھی طرح جانچ پرکھ کر لیتے تھے کہ یہ شخص کہاں سے بول رہا ہے اور اس کی استطاعت کہاں تک ہے۔ اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے کہ پیر و مرشد کی آمد سے اہل خانہ پر کوئی بوجھ نہ پڑ جائے یا جوش و شوق میں کوئی کمی نہ آ جائے۔ اسی سلسلے میں ایک واقعہ بھی درج ہے۔ یہ بیان کیا جاتا ہے تاکہ قارئین کرام حضرت سلطان الاولیاء قبلہ کے مزاجی کیفیت اور انداز تربیت سے واقف ہو جائیں۔ حضرت صوفی سید محمد زکریا غلام صابر شاہ قبلہ جو پیشے سے مستری تھے اور ممبئی میں قیام پذیر تھے، حضرت سلطان الاولیاء الحاج خواجہ صوفی محمد جاں مرید ہونے کے کچھ عرصے بعد لکھنؤ میں سلطان العارفین حضرت محمد نبی رضا شاہ احسان قبلہ کے عرس مبارک میں شرکت کے لیے حاضر ہوئے۔ مؤلف کے والد محترم بھائی اور کچھ حضرات بھی منڈی سے عرس مبارک میں شرکت کے غرض سے حاضر ہوئے۔ یہ تمام حضرات حضرت سلطان الاولیاء قبلہ کے مرید ہوئے۔ عرس مبارک کی تقریبات اور تکمیل کے بعد تمام حضرات اپنے اپنے گھروں کو واپس ہو گئے۔ حضرت قبلہ اور آپ کے دامن فیض سے وابستہ حضرات بارگاہ اولیاء میں موجود تھے۔ جناب صوفی سید محمد زکریا صاحب نے حضرت قبلہ کی خدمت اقدس میں عرض کیا، حضور میرے غریب خانے کو رونق بخش دیجیے، آپ کے قدم مبارک کی برکت سے میرا گھر روشن ہو جائے گا۔ حضرت قبلہ نے خاموشی اختیار کی۔
انہوں نے پھر یہی گزارش کی، پھر بھی حضرت قبلہ نے کچھ نہ فرمایا۔ عصر کے بعد سے رات تک حضرت قبلہ سے تشریف لے جانے کے لیے اصرار کرتے رہے۔ آدھی رات گزر جانے کے بعد بھی اصرار جاری رہا۔ حضرت قبلہ نے ارشاد فرمایا، بھائی مکان تمہارے والد کا ہے اور انتظام تمہاری والدہ کا، تم کون ہوتے ہو اس مکان میں لے جانے والے؟ انہوں نے مؤدبانہ عرض کیا کہ وہاں پر سب حضور ہی کے غلام ہیں، وہ گھر حضور ہی کا ہے۔ کچھ وقفے کے بعد فرمایا، میں اکیلا تو نہیں جاؤں گا، میرے ساتھ 2 آدمی اور بھی ہیں، اور پھر کچھ ممبئی کے ہیں، وہ بھی جائیں گے۔ میں جاؤں گا تو محفل سما بھی ہوگی، اس لیے قوال بھی ساتھ چلیں گے، اور بھائی جو بھی ہیں میرے ساتھ وہ سب چلیں گے۔ سوچ لو ان سب کا انتظام کرنا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں 40 لوگوں کے اٹھنے بیٹھنے کی جگہ ہے؟ اتنے لوگوں کے لیے پیشاب، کھانا، غسل اور کھانے کے انتظام میں تمہارے اوپر بوجھ ہو جائے گا۔ یہ لوگ تمہارے پیر بھائی ہیں اور وہ تمہارے قصبے میں پہلی بار جا رہے ہیں، تو ان سب کو بھی ساتھ لے جانا ہوگا۔ محفل سما میں قوالوں کو نذرانہ بھی پیش کرنا پڑتا ہے، یہ تمام ذمہ داری تمہارے اوپر ہوگی۔ کیا تمہارے گھر کے لوگ ان سب باتوں کو بنا کسی تکلیف کے قبول کر لیں گے؟ زکریا شاہ نے دستبستہ عرض کیا کہ حضور کے قدم مبارک کی برکت سے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اتنی ساری تفصیل کے بعد آپ نے تمام حاضرین کو منڈی جانے کے لیے فرمایا۔ قریب 40 لوگوں کا قافلہ منڈی پہنچا، جہاں ضیافت کا بہترین انتظام ہوا اور محفل سما بھی خوب ہوئی۔ قصبے کے بہت سے لوگ حضرت قبلہ کے دامن عاطفت میں آ کر دونوں جہاں کی نعمتوں سے سیراب ہوئے۔ جب حضرت قبلہ اور زکریا شاہ کے بیچ یہ معاملہ ہو رہا تھا تو سبھی پیر بھائی دل ہی دل میں ہنس رہے تھے، اور یہ بات ہو رہی تھی کہ دیکھو حضرت قبلہ کس طرح ہم لوگوں کو تربیت دے رہے ہیں۔ اگر کسی مرید یا پیر بھائی کے یہاں جانا ہو تو اس پر بوجھ نہیں بننا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ اس کے اللہ اللہ کرنے کے جوش و شوق میں کمی آ جائے، یا وہ مجبوراً آپ کی مہمان نوازی کے لیے مجبور ہو جائے۔ یہی تھا حضرت قبلہ کا معاشرتی تربیت کا طریقہ۔